سپریم کورٹ نے کل ہی سویلینز کے ٹرائلز کے حوالے سے درخواست جو ہے وہ سماعت کے لیے مقرر کر دی ہے. کل 9 رکنی لارجر بینچ بیٹھے گا. اس حوالے سے آپ کی جماعت کا کیا موقف ہے؟ اب یہ ایک بہت ہی ڈیفیکلٹ کوشچن ہے کیونکہ اس میں بھی بہت ڈویژن ہے. یقیناً ہم سب کو بہت دکھ ہے جو مئی 9 کو جو اٹیک ہوا قومی انسٹالیشنز پر. ہمارے جناح ہاؤس ہے، کور کمانڈر ہاؤس ہے، اور یہ سلسلہ شروع ہوا تھا 2014 میں جب پی ٹی وی کی بلڈنگ پر حملہ ہوا. اس وقت انفارچونیٹلی اگر ایکشن ہوتا تو اس نہج پر نہیں آتا. پھر اس کے بعد پارلیمان کو گالیاں ملی، اب یہ کور کمانڈر ہاؤس تک یہی کہانی جا کے پہنچی ہے. اور یہ اسی چیز کا تسلسل ہے جو سوچ یہ سمجھتی ہے کہ سیاست جو ہے مہازاری، تشدد، وائلنس سے ہوتا ہے، سیاست ڈائلاگ سے ہوتا ہے. اب اس میں قانونی جو پہلو ہے میرے خیال سے وہ میں سمجھتی ہوں کہ آئین اور آئین میں جو سخت سے سخت سزا ہے اس کا بھی تعین آئین کرتی ہے. ٹریزن آرٹیکل 6 اس کا بھی تعین آئین کرتی ہے. اور جو سیپریشن آف پاورز ہے، ججز کے پاس کیا پاورز ہیں، جوڈیشری کے کیا پاورز ہیں، پارلیمنٹ کے کیا پاورز ہیں. تو میرا اپنا یہ موقف ہے ذاتی، اور میری پارٹی بھی ہم نے کئی دفعہ ایسی گفتگو کی ہے کہ ڈیو پروسیس ضرور ہونا چاہیے. ایسی ہو جو ٹرائلز ہیں آرٹیکل 10A میں اس کے پروویژنز ہیں، رائٹ ٹو فیئر ٹرائل، یہ ایک آئینی حق ہے. ڈیو پروسیس بھی ایک آئینی حق ہے. جو سخت سے سخت سزا ہو یا بریت ہو، جو بھی ہو، ایسا ہو کہ پاکستان کی قوم کو قابل قبول ہو، اور آئین کے اوپر کوئی بھی اسپیشل پروویژنز ہیں، اسپیشل لاز بھی ہیں، اگر ہیں بھی وہ تو آئین کے تحت ہیں. لیکن اس نہج پر کیا سویلینز کو ٹرائی کر سکتی ہیں ملٹری کورٹس؟ میری اپنی جو انفارمیشن ہے، اگر اس کو اگر آفیشل سیکرٹس ایکٹ سے ملایا جائے تو کچھ ہو سکتا ہے، بٹ آئی ایم ناٹ اے لیگل ایکسپرٹ. تو لیٹ دا ججز انٹرپریٹ دس کس. لیکن فیئر ٹرائل جو ہے مگر میرا پوچھنے کا مقصد ہے نفیسہ صاحبہ قطع کلامی معاف، اور جو بھی دنیا بھر میں جو ٹرائلز ہوتے ہیں. آپ کی حکومت لارجر بینچ پہ اعتراض تو نہیں اٹھائے گی؟ دیکھیں اب مجھے ڈیٹیلز نہیں پتا اس کی، لیکن یہ اب کورٹ کے بیچ میں ہے، اور جن وکیلوں نے یہ اور جو اس سے آبویسلی افیکٹڈ ہے، ایک بڑی کمیونٹی اس سے افیکٹڈ ہے. اور اس موقع پر میں یہ ضرور کہوں گی کہ دیکھیں ہمیں بہت افسوس بھی ہے کہ ہمیں کمپلینٹس آ رہی ہیں خواتین کے اوپر. ہم خود جنرل ضیاء کی ملٹری رول سے گزرے ہیں، میرے والد، میرے کزن، کئی طویل جیلیں اور یہ وہ. لیکن خیر بہرحال ہم نے فیس کیا، ہم نے پریس کانفرنسز نہیں کی، ہم نے اس سارے اور اس وقت ایک ملٹری گورنمنٹ تھی. اس وقت صرف میں یہ کوشن کروں گی کہ خواتین اگر یہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو ہے وہ پکڑ رہی ہیں، یقیناً پکڑنے بھی چاہیے جو بھی انوالو تھے اس کرائم میں، اس ٹیررزم میں. لیکن خواتین کا، کیونکہ خواتین کو آرٹیکل 5 کے تحت اسپیشل رائٹس بھی ہیں، افرمیٹو ایکشن ہے، نان ڈسکریمنیشن ہے، پروٹیکشن انڈر دا لا ہے، تو خواتین کا بھی خیال کرنا چاہیے. جہاں تک کیس کا تعلق ہے ملٹری کورٹس کے حوالے سے میں نے وہ نہیں پڑھا. وہ وکیل ہیں، وکیل جائیں گے ججز کے اوپر، اور پھر اب ججز میں تو کیس کے میرٹس پہ بات ہی نہیں کر رہی. آف کورس ججز نے فیصلہ کرنا ہے. ایسا ہی ہے نفیسہ صاحبہ. اب 3 ماہ پہلے آپ کی حکومت ہے، لا منسٹری نے سمری موو کر دی ہے. حکومت کیا عدلیہ میں تفریق کا فائدہ اٹھانا چاہ رہی ہے؟ ناقدین کہہ رہے ہیں 3 مہینے پہلے مستقبل کے چیف جسٹس کو نوٹیفائی کرنا، اس کے پیچھے کیا مقصد تھا آپ لوگوں کا؟ دیکھیں اس سے تو میں سمجھتی ہوں کہ جو لا منسٹر ہیں وہ اس کا جواب دے سکیں گے. میرے خیال سے قانون میں پروویژن ہے اور پہلے پریسیڈنٹس بھی ہیں، اور ایک سرٹنٹی ہے اس فیصلے میں. مجھے بتائیں کون سا ڈاؤٹ ہے؟ ایک سرٹنٹی یہ قانون نے کریٹ کر دیا ہے کہ جو سینئر موسٹ ہوگا، جو جج ہے وہی آ کے چیف جسٹس بنتا ہے. تو اس حوالے سے تو ایک سرٹنٹی ہے. اب اس میں سمری گئی ہے، نوٹیفیکیشن اب ہوتا ہے، کب ہوتا ہے، تو وہ تو ریٹروسپیکٹو، وہ تو اس وقت افیکٹ لے گا جب چیف جسٹس جو ہے
وہ سرٹنٹی ہے اسی لیے پوچھ رہے ہیں کہ اتنی جلدی کیوں تھی؟ آئی مین اٹ واز ویری سرٹن ان فیکٹ. دیکھیں وہ ایز اے سیڈ آپ بات کریں جو لا منسٹر ہیں، ایز فار ایز آئی ایم کنسرنڈ اس میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو جوڈیشری کو بری لگے یا جو کوئی اس میں کوئی اور تاثر دے، بیکاز ہم تو یقین کرتے ہیں انڈیپینڈنس آف جوڈیشری میں، اور اس میں قانون میں ایک سرٹنٹی آ گئی ہے، سب کو پتا ہے، اٹ از ریٹن جو ہے، اور اسی کے اوپر جو پچھلی حکومت نے ایفرٹ کر لیا، اور وہ ان کے اس وقت وہ چیز بھی ان کے جو لسٹ آف کرائمز ہے اس میں یہ بھی ہے کہ وہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری میں انہوں نے انٹرفیئر کیا، پارلیمان میں انہوں نے انٹرفیئر کیا، بہت شکریہ نفیسہ شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھیں.